السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زینب انصاری، ہم عربی گرامر پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمارا ایک لیکچر ہو چکا ہے جس میں ہم لوگوں نے دیکھا کلمہ کو، اسم کو، فعل کو اور حرف کو۔ تو ہم نے لفظ سے شروع کی تھی بات کو کہ لفظ کیا ہوتا ہے، حروف کا مجموعہ ہوتا ہے۔ پھر لفظ دو ٹائپس کے ہو سکتے ہیں، موضوع اور مہمل۔ موضوع کیا ہوتے ہیں، جو با معنی ہوتے ہیں اور جس کا کوئی معنی نہ ہو اس کو مہمل کہتے ہیں۔ تو موضوع یعنی با معنی لفظ کہ پھر ہم نے کیٹیگری دیکھی تھی مفرد اور مرکب۔ مفرد ایک کو کہتے ہیں اور مرکب ایک سے زیادہ سے مل کر جو چیز بنی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو مفرد جو لفظ ہوتا ہے اسی کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں تک ہم لوگوں نے دیکھا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ کلمہ کیا ہوتا ہے، تو کلمہ کی ڈیفینیشن، لفظ با معنی مفرد کو کلمہ کہتے ہیں۔ پھر کلمہ کے 3 ٹائپس، اسم، فعل اور حرف ہم نے دیکھا تھا۔ اسم میں کیا دیکھا تھا، ایسا لفظ ہے جو اپنے معنی کو خود بتلاتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ یعنی پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کا کوئی ذکر اس میں نہیں ہوتا ہے۔ اور فعل کو دیکھا تھا، ایسا لفظ ہے جو اپنے معنی کو خود بتلاتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہے، جیسے ضربہ، اس نے مارا، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ زمانہ ماضی میں وہ مار چکا ہے، تو کام پاسٹ میں ہوا ہے اس کا پتہ چل رہا ہے۔ اور پھر حرف کو دیکھا تھا ہم نے کہ حرف ایسا لفظ ہے جو اپنے معنی کو خود نہیں بتلاتا، دوسرے لفظ کے ساتھ مل کر بتلاتا ہے، جیسے من سے، الا تک، من المسجد الی المدرسۃ، مسجد سے مدرسہ تک۔ تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی تھی پچھلے لیکچر میں۔ آئیے اس لیکچر میں ہم دیکھتے ہیں اسم کو اور اس کے ٹائپس کو، یعنی اس کو کس کس طریقے سے کلاسیفائی کیا گیا ہے، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اسم کیا ہے، ایسا کلمہ ہے جو اپنے معنی کو خود بتلاتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں سمجھا جاتا، جیسے رجل، مرد۔ تو یہاں تک کی چیز ہو گئی پچھلے ویڈیو میں ہی۔ اب ہم اسم کی ٹائپس دیکھیں گے باعتبار تعریف و تنکیر۔ اسم کی کیٹیگری کیا کیا ہوں گی، معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ کسے کہتے ہیں، جو کسی معین اور خاص چیز کے لیے بولا جاتا ہے اس کو معرفہ کہتے ہیں، یعنی کوئی خاص چیز کے لیے، کوئی معین یعنی کوئی پرٹیکولر چیز کے لیے جو بولا جاتا ہے، جس کو انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں پراپر ناؤن، ٹھیک ہے، تو وہ ہو جاتا ہے معرفہ، اس کو عربی میں معرفہ کہتے ہیں۔ اس کی اگزامپل میں دیکھیے، جیسے زید کسی پرٹیکولر انسان کا نام ہے نا۔ رجل اگر ہم کہتے ہیں تو وہ کوئی بھی شخص ہو جاتا، لیکن الرجل اگر ہم کہہ رہے ہیں تو یہ کوئی خاص معین شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جب ہم نے منہاج العربیہ پڑھا تھا تب ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ رجل کا مطلب ہوتا ہے کوئی آدمی، اور الرجل اگر بول رہے ہیں مطلب کوئی خاص آدمی کا وہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ کتاب کا مطلب ہوتا ہے کوئی کتاب، الکتاب جب ہم بول رہے ہیں تو مطلب کوئی خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ تو الف لام جو لگ رہا ہے یہاں پر، یہ اس کو معرف بنا رہا ہے، یعنی الف لام سے یہ بات معلوم چل رہی ہے کہ یہ کسی معین اور خاص آدمی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو معرفہ کو کیا ہے، ایکچوئل میں یہ پراپر ناؤن ہے، کسی خاص شخص یا چیز کے لیے بولا جائے تو وہ معرفہ ہوتا ہے، جیسے زید کسی کا نام ہے، اور الرجل کا مطلب ہوتا ہے کوئی خاص شخص، ٹھیک ہے۔ اور نکرہ دیکھیں تو نکرہ میں کیا ہوگا، جو کسی غیر معین اور عام چیز کے لیے بولا جائے، جیسے رجل اور فرس، ٹھیک ہے۔ تو یہی چیز میں نے بتائی، رجل بول رہے ہیں تو یہ نکرہ ہے، یعنی کوئی آدمی، فرس بول رہے ہیں تو کوئی گھوڑا، اور اگر یہیں پہ الف لام لگا دیں گے، الرجل یا الفرس بولیں گے تو مطلب ہو جاتا ہے اس کا کہ کوئی خاص آدمی یا کوئی خاص گھوڑے کی بات ہو رہی ہے۔ تو نکرہ سے معرفہ بنانے کا یہ طریقہ ہم نے منہاج العربیہ میں پڑھا ہوا ہے کہ اگر کسی لفظ کے آگے الف لام لگا دیتے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، یعنی کسی خاص اور پرٹیکولر انسان کی بات وہاں پہ ہونے لگتی ہے۔ تو اسم کے 2 ٹائپس ہم نے دیکھ لیے یہاں پر باعتبار تعریف و تنکیر، ایک ہو گیا معرفہ، دوسرا ہو گیا نکرہ۔ معرفہ مطلب پراپر ناؤن اور نکرہ یعنی کامن ناؤن۔ اور ایک چیز ہم نے یہ بھی دیکھی کہ نکرہ ہے جیسے رجل، تو اس کو معرفہ کیسے بنائیں گے، الف لام اس کے آگے لگا دیتے ہیں تو وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ اب آتے ہیں، اب دیکھتے ہیں اسم کی تقسیم بلحاظ جنس، یعنی جنس کے اعتبار سے، یعنی جینڈر کے اکارڈنگ۔ تو جینڈر کے اکارڈنگ کوئی بھی ناؤن یا تو میل ہوگا یا تو فیمیل ہوگا، یا تو مذکر ہوگا یا تو مؤنث ہوگا۔ تو عربی میں مذکر کس ورڈ کو، کس ناؤن کو مذکر کہیں گے، جس میں تانیث کی علامت نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس ورڈ میں کوئی سائن ایسا نہیں ہے جس کو دیکھ کے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ مؤنث ہے۔ تو اگر کوئی ورڈ مؤنث نہیں ہے تو وہ مذکر ہوگا۔ اس طریقے سے عربی میں ہم دیکھتے ہیں کسی ورڈ کو، جیسے رجل، مرد۔ تو یہ بات ہمیں کب سمجھ آئے گی، جب ہم مؤنث تانیث کی علامتیں دیکھ لیں گے کیا کیا ہیں۔ تو آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ مؤنث کیا ہوگا،
وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت ہو، اور تانیث کی علامتیں 4 ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کون کون سی ہیں تانیث کی علامتیں۔ تو تانیث کی علامت تا ہے، جیسے طلحۃ، فاطمۃ۔ الف مقصورہ ہے، جیسے حبلہ، یہ دیکھیے یہ ایسے لگا ہوا ہے نا، یہ الف مقصورہ ہے، حاملہ عورت۔ الف ممدودہ، جیسے حمراء، سرخ، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور چوتھی چیز کیا ہے، مؤنث سمائی۔ اس میں کیا آتے ہیں، ایسے الفاظ جن کو اہل عرب مؤنث استعمال کرتے ہیں، جیسے ارضن، زمین۔ سمع یسمع کا مطلب ہوتا ہے سننا۔ مؤنث سمائی ایسے ورڈز ہوتے ہیں جن کو ہم نے اہل عرب کو مؤنث استعمال کرتے ہوئے سنا ہے، یعنی وہ جب بولتے ہیں تو اسے ایز اے فیمیل ٹریٹ کرتے ہیں اس ورڈ کو، تو اس کو ہم بھی کیا کریں گے، فیمیل ہی کنسیڈر کریں گے، مؤنث ہی کنسیڈر کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو علامات جو ہمیں دیکھنے کو ملیں گی وہ 3 ہی ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گولتا لگا ہوا ہو، جیسے طلحۃ اور فاطمۃ، ایک الف مقصورہ ہو جیسے حبلہ میں ہے، یا الف ممدودہ ہو جیسے حمراء میں ہے، اسی طرح صفراء، سوداء۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے اسم کی تقسیم بلحاظ عدد، یعنی عدد کے اعتبار سے اسم کی کتنی ٹائپس ہوں گی۔ تو ہم انگلش میں یا ہندی میں جو پڑھتے ہیں تو سنگولر پلورل آتا ہے ہمارا، ہے نا، انگلش میں سنگولر پلورل آتا ہے، لیکن عربی میں ایک تثنیہ بھی ہوتا ہے۔ واحد کا مطلب ایک، تثنیہ کا مطلب 2، اور پھر جمع کا مطلب 2 سے زیادہ۔ تو اس میں 3 کیٹیگری بنائی جاتی ہے، واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد کا مطلب 1 ہوگا، تثنیہ کا مطلب 2 ہوگا، اور جمع کا مطلب 2 سے زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو واحد کیا ہوگا، وہ اس میں جو ایک پر دلالت کرے، جیسے رجل، ایک مرد، ٹھیک ہے۔ پھر آئے گا ہمارا تثنیہ، کیا ہو جائے گا، وہ اسم جو 2 پر دلالت کرے، جیسے رجلان، 2 مرد۔ پھر آئے گا ہمارا جمع، یہ کیا ہے، جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے، جیسے رجال، 2 سے زیادہ مرد۔ ایسے ہی ہم اور ایگزامپل لے کے دیکھ سکتے ہیں، جیسے مسلم، ایک مسلم، مسلمان، 2 مسلم، مسلمون، بہت سارے مسلم مرد، ٹھیک ہے۔ مسلمۃ، ایک مسلم عورت، مسلمتان، 2 مسلم عورتیں، مسلمات، بہت ساری مسلم عورتیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارا واحد، تثنیہ اور جمع ہو گیا۔ تو ہم نے اسم کے بارے میں دیکھا اور اسم کی تقسیم دیکھا 3 طریقے سے۔ ایک تعریف و تنکیر کے اعتبار سے معرفہ نکرہ دیکھا، دوسرا دیکھا جنس کے اعتبار سے مذکر و مؤنث، اور پھر علامات تانیث دیکھی، اور پھر اس کے بعد عدد کے اعتبار سے دیکھا واحد، تثنیہ اور جمع۔ چلیے آج کا ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔